خان صاحب نے کل ہی سوچا تھا کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں گے، لیکن آج پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ انٹرو میں کہ انہوں نے کیا کیا بولا، تو لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کے اندر بھی ایک خان صاحب ہے جو اچانک کبھی نہ کبھی باہر آ جاتا ہے اور خان صاحب کے اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر جاتا ہے۔ خان صاحب کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے، غصہ آتا ہے انہیں، وہ لوگوں سے وعدہ بھی کر لیتے ہیں کہ آئندہ وہ بیہیو کریں گے، پرائم منسٹر کی طرح بیہیو کریں گے، لیکن وہ اس پر زیادہ دیر قائم نہیں رہتے کیونکہ ان کے اندر کا خان مجھے لگتا ہے کہ باہر کے خان سے زیادہ تگڑا ہے، جو کسی حد تک شاید انا کے ہول میں بھی قید نظر آتا ہے۔ خان صاحب بظاہر جاذب نظر شخصیت اور بہترین خیالات کے مالک لگتے ہیں، ان کی تقریر سننے بڑا مزہ آتا ہے، ان کے دعوے اور وعدے بھی بڑے بڑے نظر آتے ہیں، بلند و بانگ، لیکن جب وہ خود ہی اپنے دعووں وعدوں اور باتوں کی نفی کرتے ہیں تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ خان صاحب نہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر انسان کے اندر کا انسان باہر سے ذرا مختلف ہوتا ہے لیکن 180 ڈگری نہیں ہوتا۔ خان صاحب کو چونکہ غصہ آتا ہے، بڑے زوروں کا غصہ آتا ہے، اور ان کے اسی غصے کی وجہ سے آج ہم اس حال پر پہنچے ہیں، ہماری معیشت کا برا حال ہے۔ اسی غصے میں خان صاحب نے ملکوں جا کر کرپشن کا ڈھنڈورا پیٹا اور اپوزیشن کی جی بھر کے بینڈ بجائی، اور جب خان صاحب کا غصہ اترتا ہے اس وقت تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا، یعنی سرمایہ کار ڈر کر بھاگ چکا تھا۔ اور یہی بات خان صاحب کی خدمت میں بڑے عرصے سے ہاتھ باندھ کر گوش گزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سارے صحافی جو بھی ملتے ہیں وہ خان صاحب سے جا کے یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب پرائم منسٹر ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، ذرا سوچ سمجھ کر بولیں۔ اب چند روز پہلے جو خان صاحب نے تقریر کی اس پر میں نے جب یہ کہا کہ خان صاحب غصے میں ہیں اور انہیں اس طرح غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہمارے بہت سے دوست ناراض بھی ہوئے۔ وہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں خان صاحب کے غصے پر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب غصے میں ہیں۔ کل خان صاحب نے ہزارہ موٹر وے کی افتتاحی تقریب میں اسی غصے کا اظہار کیا۔ کچھ مخالفین کی رائے یہ ہے کہ خان صاحب غصے سے زیادہ فرسٹریشن یا جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو آخر کس بات پر غصہ آیا؟ کیا اس بات پر غصہ آیا کہ عدالت نے سابق صدر نواز شریف کو بیرون ملک کیوں جانے دیا؟ تو وہ تو خود حکومت بھی، خود خان صاحب بھی انہیں باہر بھیجنے پر راضی تھے۔ تو کیا اس بات پر خان صاحب کو غصہ آیا کہ نواز شریف 7 ارب روپے کا بانڈ بھرے بغیر کیوں باہر چلے گئے؟ اگر 7 ارب دے جاتے تو کچھ نہ کچھ عزت تو رہ جاتی۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات پر غصہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کیوں ٹی وی پر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے لوگ توڑ کر تحریک انصاف میں شامل کرائے گئے اور پھر تحریک انصاف بنائی گئی، اور اب بھی حکمران جماعت میں نمایاں لوگ وہی ہیں جو کبھی کاف لیگ کا حصہ رہے۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات کا غصہ ہے کہ مولانا ہنستے مسکراتے کس کے کہنے پر دھرنے سے واپس چلے گئے، کیونکہ خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا اور نہ وہ استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان دھرنا ختم کرنے کے بعد واپس بھی لوٹ گئے اور اب بھی مسکرا کر تقریریں کر رہے ہیں۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات پر غصہ زیادہ ہے کہ بلاول بھٹو فواد چودھری سے بڑا سائنسدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کوئی تو بات ایسی ہے جس پر وزیر اعظم سخت ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ جو تقریر انہوں نے کل کی اس میں وہ گرجتے برستے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ تمام میڈیا کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کی تقریر میں ناراضگی زیادہ تھی، جارحانہ انداز زیادہ تھا، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تقریر میں مخاطب کوئی اور تھا، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ تو کوئی کچھ بھی کہے، خان صاحب کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اگر تو مولانا فضل الرحمان حکومت سے مذاکرات کے نتیجے میں لوٹ گئے ہوتے، گھر گئے ہوتے، تو شاید خان صاحب اتنا غصہ نہ کرتے۔ یا تو بہت کچھ خان صاحب سے بالا ہی بالا ہو رہا ہے، جس طرح بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اور جس طرح خان صاحب 2 روز گھر پر آرام کے بعد واپس کام پر لوٹے اور انہوں نے آتے ہی جارحانہ انداز میں کھیلنا شروع کر دیا ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب چونکہ کھلاڑی رہے ہیں، اور کھیل میں جو سب سے بیسٹ ڈیفنس ہوتا ہے وہ اٹیک ہوتا ہے، تو آتے خان صاحب نے اٹیک کر دیا، جس سے یہ بھی گمان گزرتا ہے کہ شاید آخری اوورز کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔
میرا گمان یہ ہے کہ خان صاحب کا اگریشن سیاسی مخالفین سے زیادہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی تھا، جنہیں وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اور دوسرا وہ اپنا بیانیہ نہیں بدل رہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال بوسٹ کر رہے تھے، اور خاص اب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا بیانیہ ان کے سیاسی مخالفین کے حوالے سے وہی ہے جو وہ پہلے دن سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سیاسی تجزیہ نگار اور مبصرین یہ کہتے ہیں جن کے مطابق صورتحال تسلی بخش نہیں ہے، حکمران جماعت کے لیے بہت سی سیاسی مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے، اور خاص صاحب کی اس تقریر نے اس تاثر کو مزید مضبوط کیا ہے، اس تاثر کو مزید بڑھاوا دیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں گلے شکوے اور شکایتوں کے پیدا ہونے کی وجہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اور ان سے معاملات کا طے کیا جانا ہے۔ تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز کا بھی بیرون ملک جانا تقریباً طے ہے، اور حکومت کے لیے ایک اور بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ مریم نواز بھی اسی طرح باہر چلی جائیں گی جس طرح نواز شریف